جو قربانی ہم کریں، ہم نظر کریں، ہم نیاز کریں، کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ تو پہلے دور میں جو تھے میرے دوستوں، امت محمدی سے پہلے سب قربانی کرتے تھے، لیکن اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن امت محمدی کو اللہ رب العزت نے ایسے ایک اجازت عطا فرمایا کہ قربانی بھی کرو، اس کی گوشت بھی کھاؤ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، بات ہی ہے قربانی، ہماری یہ باتیں بھی چل رہا ہے میرے دوستوں، فضائل قربانی، مسائل قربانی، یہ ہمارے اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا حبیب اللہ روحانی آفیشل کو، آپ دیکھتے رہیں۔ اس کی بعد آج مختصر باتیں میرے دوستوں، اس کائنات کے اندر پورے دنیا میں ہر مذہب والے، ہر عقیدے والے، ہر فرقہ والے قربانی کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں۔ کوئی قربانی کرتی ہے اپنے باباؤں کی، اپنے ماتاؤں کے نام سے، کوئی قربانی کرتی ہے اپنے 360 خدوں کے نام سے، کوئی نظر مانگتے ہیں اپنے باباؤں کے نام سے، کوئی نظر مانگتی ہیں اپنے معبودوں کے نام سے، کوئی سورج کی پرستش کرنے والے، کوئی چاند کی پرستش کرنے، کوئی ستارہ، کوئی کواکب اور کوئی آگ کی پرستش کرنے والے۔ تو میرے دوستوں سبھی نظر و نیاز کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو سکھایا ہے، قل ان صلاتی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب پورے کائنات کے لوگوں کو کہہ دیں، اب بتا دیں، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میرے نظر و نیاز، میرے قربانی، ومحیای، میرے حیات، ومماتی، میرے موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ کیوں میرے دوستوں کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، پورے کائنات کے اندر تمام تر چیزیں کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے چرن پرن تمام تر چیزیں ہر وقت اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں۔ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو حج کی بعد ایک قربانی کرتے ہیں، وہ شکرانہ قربانی کس کی کرتے ہیں؟ شکرانہ کی قربانی، کہ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمایا، ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمایا، شکرانے کے طور پر وہاں ایک قربانی کرتے ہیں۔ صحیح معنوں میں وہ قربانی نہیں، وہ ایک شکرانہ کے طور پر وہ ادا کرتے ہیں۔ اب میرے دوستوں اسی طریقے سے جو قربانی ہم کریں، ہم نظر کریں، ہم نیاز کریں، کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ تو پہلے دور میں جو تھے میرے دوستوں، امت محمدی سے پہلے سب قربانی کرتے تھے، لیکن اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن امت محمدی کو اللہ رب العزت نے ایسے ایک اجازت عطا فرمایا کہ قربانی بھی کرو، اس کی گوشت بھی کھاؤ، قربانی بھی کرو، اس کی گوشت بھی کھاؤ، اور تمہارے لیے قربانی کی گوشت کو بھی حلال قرار دی ہے، بلکہ اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے، اللہ نے تمہیں عطا فرما دی کہ بھائی اس کا 3 حصہ کرو۔ بولے اگر تمہارے گھر پہ کھانے والے ہیں تو بھائی حصہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، پورے اپنے گھر میں کھا لو، یہ بڑی اعجاز کی بات ہے۔ اور اگر آپ کی اڑوس پڑوس میں کسی نے قربانی نہیں کی ہے تو اڑوس پڑوس والے کو بھی کچھ دیتے رہو، ان کو بھی کچھ حصہ دے دو تاکہ وہ بھی کھا پی لیں۔ تو میرے دوستوں لیکن پہلے دور میں کیا قربانی ہوتے تھے تو وہ لوگ قربانی کی گوشت نہیں کھا سکتے تھے، بلکہ وہ قربانی کرتے تھے اللہ کے نام پہ نظر اور نیاز کیا کرتے تھے،
تو وہ کیا ہوتے تھے کہ آگ آ کے اس کو کھا لیتے تھے، اس کی گوشت وہ لوگ نہیں کھاتے تھے، جن کی قربانی قبول ہو گئی آگ ان کی قربانی کو آ کر کھا لیتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن امت محمدی کے لیے اللہ نے اس کی گوشت کو حلال اور بلکہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے عطا فرمایا، یہ بہت بڑی اعجاز کی بات ہے۔